मुस्तफा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा बन सके। اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان اور جن کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، تاکہ وہ ہماری پرستش کریں۔ حضرت امام حسن زنجافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی بنیادی 3 چیزیں ہیں، ایک آنکھ، دوسری زبان، تیسرا دل۔ آنکھ جو ہوتی ہے یہ عبرت کے لیے ہوتی ہے، اور دل جو ہوتا ہے یہ غور و فکر کے لیے ہوتا ہے، اور زبان سچائی کا گہوارہ ہے، یعنی اللہ کی تسبیح کے لیے ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر یاد کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے آسمان پر یاد کرتا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک بار کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ اپنے بندے کو کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ حضرت سری سختی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عزیز کے پاس گیا تو میں نے جانے کے بعد دیکھا تو میرے دوست وہ پسا ہوا آٹا کھاتے تھے، پسا ہوا آٹا گھولنے کے بعد اس کو پی لیتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ دوست عزیز یہ تو بتائیں کہ آپ پسا ہوا آٹا روٹی بنانے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، لیکن پسا ہوا آٹا کھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پسا ہوا آٹا اس لیے کھاتا ہوں کہ اتنے میں روٹی پکاؤں، پھر روٹی چبانا پڑیں گی، اتنا ٹائم خرچ ہوگا، بس اتنے ٹائم میں اپنے رب کی 70 مرتبہ تسبیح کر لیتا ہوں، 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں بلکہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مالک نے ایک غلام خریدا، غلام نے کہا کہ حضور میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ آپ دن میں مجھ سے جو چاہے وہ کام لیں، لیکن رات کو میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں رات کو پروردگار عالم کی عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اپنی رات کو گزارتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد مالک نے کہا کہ دوسری شرط کیا ہے؟ نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز ادا کروں گا، نماز کو ادا کرنے سے نہ روکیں۔ تو مالک نے کہا کہ ہاں نہیں روکیں گے، دونوں شرطیں قبول کر لیں۔ اب تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے ایک کمرہ تنے تنہا دے دیا جائے۔ حضرات گرامی، مالک اپنے گھر میں اس غلام کو لاتا ہے، لانے کے بعد کہا کہ کمرہ پسند کر لو۔ اس غلام نے ایک طرف جانے کے بعد ایک کمرہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ دیکھا جس کی کباڑیں بھی ٹوٹ رہی تھی، وہ کمرہ پسند کر لیا۔ مالک نے کہا کہ اس پرانے کمرے میں تم رہو گے؟ غلام نے کہا یہ پرانا کمرہ تمہارے لیے ہے، لیکن میرے لیے یہ چمن سے کم نہیں ہے۔ بس یہ کہنے کے بعد غلام اس میں رہنے لگا، دن بھر کام کرتا، نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھ لیتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا، اور اس کے عبادت کرنے کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ نوجوان اپنی پیشانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیکنے کے بعد رو رو کر کے عرض کرتا تھا، مناجات کرتا تھا، اے پروردگار عالم، یا اللہ دن بھر تیری رضا کے لیے مولا، کہ اے پروردگار عالم دن بھر میں اپنے دنیاوی مالک کی خدمت کرتا ہوں مولا، یا اللہ یہ رات کا تنہائی کا حصہ ملا ہے مولا، یہ تیری رضا کے لیے ہے مولا، یا اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما لینا مولا، یا اللہ یہ اتنا عذر ہے مولا۔ وہ نوجوان ہر روز ساروں قطار روتا تھا۔ ایک دن مالک نکلا، اور نکلنے کے بعد رات کے تیائی حصے میں وہ جب گھر میں گھومنے لگا، سے چکر لگانے لگا، تو اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، ساروں قطار کوئی رو رہا ہے۔ اب مالک جاتا ہے تو اس پرانے کمرے کی طرف جاتا ہے، تو کباڑ کے سوراخ سے جھانک کر کے دیکھتا ہے تو پورا کمرہ منور ہو رہا ہے، پورا کمرہ روشن ہو رہا ہے، آسمان سے زمین پر رحمت الہی کی نور کی بارش برس رہی ہے، پورا کمرہ روشن ہے، چھت پھٹی ہوئی ہے اور نور کی کرنیں آسمان سے آ رہی ہیں۔ یہ مالک دیکھنے کے بعد حیران ہو گیا اور راتوں رات دیکھتا رہا، دیکھا کہ غلام رو رہا ہے، ساروں قطار رو رو کر کے عرض کر رہا ہے کہ پروردگار عالم یہ رات کا حصہ ہے مولا عبادت کے لیے، یا اللہ تو میری عبادت کو قبول فرما لینا۔ مالک نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد دوسری رات جب نوجوان اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، مالک اپنی بیوی کو لاتا ہے، اور لانے کے بعد ساری رات دونوں اس غلام کا منظر دیکھتے ہیں۔ وہ غلام زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے، وہ مالک اور مالک کی بیوی وہ دونوں بھی زاروں قطار روتے ہیں۔ دونوں رونے کے بعد جب صبح
ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد آپ اس غلام کو، مالک غلام کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اے نوجوان یہ تو بتا آخر تو کون ہے؟ کاش ایسا ہوتا کہ ہم تیرے غلام ہوتے اور تو ہمارا آقا ہوتا۔ ارے تو اپنی شب بیداری یاد الہی میں گزار رہا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مالک ہیں تو ہمیں اللہ کی یاد میں، ہم وقت اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تھا، لیکن مالک یہ تو، اے غلام یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے راتوں رات رو رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد نوجوان غلام آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم، تیرا اور میری محبت کا راز افشا ہو گیا ہے مولا، یا اللہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اتنا کہنا تھا کہ نوجوان زمین پر گرتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح ہوتی ہے، جو نوجوان غلامی ہے، کام کر رہا ہے، ایک کے یہاں نوکری کرنے کے بعد رب کی عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے کے بعد ہم اللہ کی یاد کو بھول گئے ہیں، نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ رب فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان اور جن کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اگر آپ رب کی محبت میں ایک قدم چلیں گے تو رب تمہارے پاس دوڑتا ہوا آئے گا۔ اگر آپ رب کی محبت میں اپنی رات کو قربان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کو قربان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ہے۔